بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور پھر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرو، تو ان میں سے مرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ یعنی زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے آ کے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے اس طرح گمراہ کیا، تو وہ اسے کہتا ہے نہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو میرا شکار تھا میں نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں دوری ڈال دی، یعنی جدائی ڈال دی، طلاق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو بہت اچھا ہے، یعنی تو نے بہت اچھا کام کیا۔ دوستو، ہمارے یہاں کسی بھی مرد کو جب غصہ آتا ہے تو اس کا غصہ نکلتا ہے الفاظ طلاق پہ، پھر اس کے بعد بھاگے پھرتے ہیں کہ جی علماء سے مسئلہ پوچھیں، کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے مسائل کو، اپنے غصوں کو اور چیزوں پر نکال لیں، شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں، اور قطعاً بھی غصے میں طلاق کے الفاظ کو زبان سے استعمال نہ کریں۔ طلاق ہر حال میں ہوتی ہے، غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو ظاہر اگر غصے میں نہیں ہوتی تو پیار سے کون اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ ہر کوئی غصے میں ہی طلاق دیتا ہے۔ تو شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور ہمارا کام ہے اللہ کو خوش کرنا، نہ کہ شیطان کو خوش کرنا۔ اس لیے غصے کی حالت میں اگر کبھی گھر میں کوئی ناچاک کی کوئی بات ایسی ہو جائے تو اپنے غصے پہ قابو رکھیں، اور اگر غصہ آئے تو اس کو الفاظ طلاق سے غصہ نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، طلاق کے الفاظ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔